اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ دین الخالص وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما للرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون آمنت بالله صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ زمر کی آیات کا خلاصہ اور اس پوری مبارک سورت کے اندر موجود اعتقادی اور فکری اصلاحات کے حوالے سے ایک مومن کے دل و دماغ کو رب کریم کی ذات کے ساتھ کیسی یکسوئی اور یکتائی ہونی چاہیے اور رب کی رحمت اور اس کے فیصلے اور اس کی ذات پر کامل بھروسے کے حوالے سے کیسی فکری یگانت، پختگی، یکسوئی اور اعتماد ہونا چاہیے، یہ اس سورت مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے آپ کے سامنے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے آیت نمبر 2 کا کچھ حصہ اور آیت نمبر 3 کا ابتدائی حصہ پڑھا تھا، جس کا تعلق عبادت میں اخلاص سے متعلق ہے۔ اخلاص وہ مبارک جذبہ ہے، اخلاص وہ مبارک فکر ہے، اخلاص تزکیہ نفس اور فکر اور خیالات کی پاکیزگی کا وہ مبارک وصف ہے کہ جو ذہن کو پراگندہ منتشر ہونے سے بچاتا ہے اور رب کریم کی ذات کی جانب یکسو رکھتا ہے، اور رب کریم کی ذات کی جانب یکسو رکھنا ہی عبادات کی مقبولیت اور جملہ سعی پر ثواب کا مرتب ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کا مومن ہونا، اس کی روح اور اس کی اولین فکر جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اس لیے ہم نے آج دوبارہ اسی آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اور وقت رہے گا تو اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 29 کو بھی ہم نے تلاوت کیا ہے خطبے میں، کہ جس میں ایک مومن کو فکری طور پر اپنے رب پر کس قدر کامل بھروسہ اور وہ کامل بھروسے سے اس کی ذات میں سکون، قرار اور اس کی زندگی کس قدر پرسکون گزر سکتی ہے حالات کے پراگندہ اور حالات کے اتار چڑھاؤ کے باوجود وہ بندہ مخلص، پرسکون، اعتماد والا ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر اخلاص، عبادت کا اخلاص اور اللہ کی بندگی کے حوالے سے
وہ مبارک حقیقت پہ نہا ہو۔ پہلے ہم انہی احادیث کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ فرما فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ فرمایا کہ سو اللہ کی عبادت کرتے رہیے اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔ الا للہ دین الخالص، سنو خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیات کا اور ان تمام مضامین کا مرکزی جو خیال ہے اور مرکزی جو پیغام ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کامل بنانے کے لیے، کسی چیز کو مکمل بنانے کے لیے اور کسی چیز کو حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے جب غیر ضروری چیزیں اس سے چھانٹ دی جائے اور غیر ضروری چیزیں اس سے تراش دی جائے تاکہ فضولیات اور غیر ضروری چیزیں ہٹا دی جائے، چھانٹ دی جائے، خراش کر دی جائے تاکہ اس چیز کی حقیقی پوزیشن واضح ہو جائے، تو اس کو اخلاص کہتے ہیں، جس کا معنی ہے کہ خالص ہونا اور ہر قسم کی ملاوٹ، جو ملاوٹ ہونا اس میں ممکن ہے، اس سے پاک کر کے وہ چیز جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کو اپنی حقیقت، اپنی اصل شکل میں باقی رکھنا، یہ ہے اخلاص۔ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں جناب دودھ خالص ہے یا یہ چیز خالص ہے، یعنی غیر ضروری آمیزش، غیر ضروری ملاوٹ سے پاک ہے، اور یہ چیز جس نام کا تقاضا کرتی ہے تو حقیقتاً اسی پر یہ موجود ہے اور اس میں غیر ضروری آمیزش، ملاوٹ اور دیگر اور چیزوں کی شمولیت نہیں ہے، تو اس چیز کو خالص کہا جاتا ہے۔ تو عبادت میں خلوص کا معنی یہ ہے کہ جب عبادت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے تو پھر اس میں ذہن، خیال، فکر، ارادہ، توجہ، کسی اور کی توجہ، کسی اور سے ہمدردی لینا، کسی اور سے تعریف اور ستائش لینا، کسی اور سے واہ اور اجر لینا، یہ مراد نہ ہو، بلکہ جب عبادت اللہ کے لیے تو خالصتاً اس میں شفقت، مہربانی، طلب، رحمت، توجہ اور داد، تحسین، اجر، ریوارڈ، وہ صرف پھر اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو عبادت میں اگر فکر اس عمل کے پیچھے اگر وہ ارادہ، کیونکہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو وہ ارادہ بھی خالص اگر غیر ضروری لوگوں سے توجہ لینے کی ملاوٹ سے پاک اور خالص اللہ کے لیے ہو تو ایسی ہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور اسی کو کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو وہ نیت پر ہے۔ کوئی شخص ظاہر میں بڑا اچھا کام کر رہا ہو لیکن اندر سے اس کی توجہ کسی اور کی طرف ہو، کسی انسان سے، کسی بندے سے اس کی تائید، کسی اور بندے سے اس کی ستائش اور مرضی اور توجہ کا وہ طالب ہوگا تو اس عمل پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت سے مراد دل میں اٹھنے والا وہ ارادہ، وہ فکر جو اس عمل کی طرف ابھار رہا ہے۔ تو جب عمل کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہے تو توجہ اور فکر کی ڈائریکشن بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو عمل کی درستگی کے ساتھ کہ کپڑے بھی صاف، جہت قبلہ، تمام معاملات، تو ظاہر کو تو بالکل اللہ والا بنایا ہے، لیکن جب تک اس کے پیچھے ہونے والی فکر، توجہ، خیال، جذبہ، تحریک جو اس عمل کی طرف لا رہا ہے وہ بھی سب سے کٹ کر خالص اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اس عمل کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے، اور اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ مخلص ہو کر، خالص ہو کر، ہر چیز کی آمیزش اور ملاوٹ، کسی اور سے توجہ اور خیال لینے کی فکر سے پاک ہو کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ امام غزالی کا یہ قول ہم نے احیاء العلوم سے آپ کے سامنے گزشتہ جمعے پیش کیا کہ اخلاص اور عبادت میں مخلص ہونا اور خالص عبادت اللہ کے لیے کرنا، یہ اتنا نورانی، اتنا پاکیزہ، اتنا قیمتی اور اتنا مبارک پہلو ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ کسی شخص کی پوری زندگی میں
اللہ کے لیے اگر ایک لمحہ بھی اخلاص کا گزرا ہے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. یعنی اخلاص اتنی محبوب فکر ہے کہ جس کی پوری زندگی اخلاص کے ساتھ گزرے اس کی نیکی اور اس کی رفتار کو کون پکڑ سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ جس کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی عبادت میں کسی چیز کو کرنے میں اللہ کا شوق، کسی کچھ چیز کو چھوڑنے میں صرف اللہ کا ڈر اور اس کے ہونے اور اس کی ملاقات کی فکر پر اگر وہ مضبوط رہا، فرمایا زندگی میں اگر ایک لمحہ بھی اگر اس کا اخلاص کے ساتھ ہوا تو اللہ رب العالمین اسے نجات عطا فرمائے گا. لیکن یہ عمل بڑا مشکل ہے. جب ایک لمحے میں اس کی نجات ہو سکتی ہے تو پتا چلا کہ یہ بہت مشکل عمل ہے، یہ آتا نہیں. اس کے لانے کے لیے پہلے تو بندے کو معلومات ہونی چاہیے، یعنی قرآن کی معلومات جو اللہ کی کتاب ہے، وہ عبادت کا کیا ڈھنگ اور چلن بتاتی ہے، احادیث، صحابہ کے اقوال، اہل بیت صالحین کے اقوال، پھر نیک لوگوں کی صحبت میں عملی مشق. یہ وہ چیز ہے جو ذہنوں سے غیر ضروری خیالات کو چھانٹتی ہے اور بندے کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف لاتی ہے. لہذا ابھی قرآن کی آیت سے ہم نے یہ حکم سن لیا کہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی اطاعت کے لیے مخلص ہو جاؤ اور عبادت کے اندر خالص اس کے لیے کرو. اس سے ہماری فکر اس طرف آئی کہ عبادت میں کسی غیر کی توجہ نہیں ہونی چاہیے. اخلاص کا معنی بھی ہمارے سامنے آ گیا تو مزید ایک ذہن کے اندر سنجیدگی آ گئی کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے. اب رسول کریم کی چند احادیث جو گزشتہ جمعے بھی ہم نے پڑھی ہے دوبارہ ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیا جائے تاکہ وہ احادیث بھی ہماری رہبری کرے کہ جب بندہ فکر میں کسی اور کو شامل کرتا ہے تو کس فساد میں پھنستا ہے، کس برائی میں پھنستا ہے، کس دلدل میں جاتا ہے. اور فکر کو خالص اللہ کے لیے کر دیتا ہے، اسی سے اجر لینا اور کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہوتی تو وہ کس مقام کی بلندی پر پہنچتا ہے. اس پختگی کے لیے 2 سے 3 احادیث یہاں پر ہم پڑھتے ہیں. پہلی حدیث نسائی شریف المجتبی سے ہے جو سیاستہ میں موجود ہے. حضرت امامۃ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ ان ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ارأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذکر ما له فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شيء له فعاد 3 مرات يقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شيء له ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ ایک شخص نے اجرت یعنی محنتانہ اور اپنی اس تنخواہ کو لینے کے لیے اور شہرت کو طلب کرنے کے لیے جہاد کیا تھا. جہاد تو اس نے کیا لیکن نظر اس کی اللہ کے دین کی سربلندی پر نہیں تھی، مجھے یہ انعام مل جائے گا، میری تنخواہ بڑھ جائے گی، اس چیز پر تھا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص نے یہ کیا کہ غزا یلتمس الاجر والذکر ما لہ، کہ اس نے شہرت کو طلب کرنے کے لیے اور مال کو حاصل کرنے کے لیے کیا. تو پوچھا ما لہ یا رسول اللہ، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے عمل ظاہر میں تو بہت اچھا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن نیت پیچھے کیا ہے کہ میری تنخواہ بڑھ جائے گی. نیت پیچھے کیا ہے اصلاً کہ لوگ میری واہ واہ، میری شہرت، میری طاقت، میری فصاحت، میری تقریر، میری تحریر، میری فیاضی پر مجھے گویا کہ داد و تحسین کریں گے. تو یا رسول اللہ اس کی نیت یہ تھی لیکن عمل ایسا تھا. تو فرمایا ما لہ، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالم نے فرمایا لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فعاد 3 مرات، سوال کرنے والے نے 3 دفعہ حضور سے سوال کیا اسی بندے کے بارے کہ وہ جہاد کر رہا ہے لیکن اس کی نیت اجر لینے کی تھی، پیچھے فکر اجر لینے کی تھی اور فکر جو تھی کہ اس کی واہ واہ ہو جائے. تو 3 دفعہ اس نے پوچھا اور رسول کریم نے 3 دفعہ فرمایا لا شیء لہ، لا شیء لہ، لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا ثم قال ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. حضور سید عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے
جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور اس عمل میں دنیا کی کسی شخص سے رضا لینا اور مرضی لینا، ریوارڈ لینا اور اس سے ستائش لینا مطلوب نہ ہو۔ اس حدیث پاک نے ہمارے سامنے مزید سنجیدگی کے دروازے کھول دیے کہ عبادت یعنی عمل چاہے جتنا عظیم ہو، اس پر اجر جب مرتب ہوتا ہے جب نیت اللہ کے لیے ہو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہم اور دیکھتے ہیں، صحیح مسلم شریف ہمارے سامنے ہے، روایت نمبر 6543 ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری صورت و شکل اور مال کی طرف دیکھتا ہے، بلکہ ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وفی روایت الاخری وَإِلَى نِيَّاتِكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ جو کام تم کر رہے ہو اس کے پیچھے تمہاری سوچ کیا تھی، تمہارا جذبہ کیا تھا، تحریک کیا تھی، کیا وہ اللہ کے لیے تھی یا لوگوں سے ستائش لینے کے لیے تھی؟ تو فرما اللہ رب العالمین جل وعلا تمہارے دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک مزید اس میں پڑھ لیتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے جس سے ہمیں عبادت کے اندر مزید اخلاص کی سمجھ آئے گی، اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دفعہ صحابہ سارے بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار دو عالم ہم پر نمودار ہوئے، تشریف لائے، ہماری طرف آئے۔ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ مَسِيحَ الدَّجَّالِ، ہم جو تھے وہ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، یعنی دجال کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ اس کی وضاحت ہم نے گزشتہ درس میں کی تھی۔ بلا تشبیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اور بلا تشبیہ بلا تمثیل دجال ملعون کو بھی مسیح کہا گیا ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن معنوں میں فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول اولو العزم، آپ کو مسیح جیسے اکثر کہا جاتا ہے مسیح علیہ السلام، آپ کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے مبارک ہاتھ کو اندھے کے چہرے پر مسا کرتے تھے تو اللہ اسے آنکھ عطا فرما، کوڑ کے مریض کے بدن پر آپ ہاتھ پھیرتے تو اس مسح کی وجہ سے اللہ اس کو زندگی دیتا۔ لیکن دجال کو مسیح کیوں کہا گیا ہے؟ کہ اس کا چہرہ مسخ ہوگا اور اس کی پیشانی کے اوپر صرف ایک آنکھ ہوگی اور بگڑا ہوا چہرہ ہوگا، اور یہ تو ہو گیا مسیح کا معنی کہ وہ مسخ کیا ہوا ہے، بگاڑا ہوا ہے، اور دجال جو ہے وہ دجل سے، جھوٹ سے، دھوکے سے مبالغہ ہے، یعنی بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا جھوٹا، جو دکھا رہا ہے وہ نہیں ہوگا، جو بول رہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو فرما مسیح الدجال کہ جو قیامت کے قریب آئے گا اور اس کے چیلے دوبارہ آتے رہیں گے، جو شکل و صورت بڑی اچھی بنائیں گے، لفاظی بڑی کریں گے، اپنا ظاہری کردار بڑا اچھا بتائیں گے، لیکن ہوں گے بڑے جھوٹے اور منافق، جو دکھا رہے ہوں گے وہ مراد نہیں ہوگی، اور جو مراد ہوگی اس کو دکھا نہیں پائیں گے۔ تو فرمائے دجال، دجل کرنے والا، دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، تو یہ دجال جو ہے وہ دجل سے مبالغہ ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر دور کے دجال سے اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور پناہ طلب کرو، اور خود بھی دجل سے بچو، خود بھی ایسے فراڈی نہ بنو۔ فرمایا کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ہم پر نمودار ہوئے، سرکار تشریف لائے۔ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ مَسِيحَ الدَّجَّالِ، ہم باہم بیٹھ کر ایک دوسرے سے دجال کے فتنے کے ڈر کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح وہ للچا کر گمراہ کرے گا، کس طرح وہ لفاظی سے گمراہ کرے گا، کس طرح وہ اپنائیت کو دکھا کر بندے کو گمراہ کر دے گا، اور کہ شہد دکھائے اور زہر پلائے، دکھائے گا وہ شہد کی بوتل لیکن اندر زہر ہوگا، مثال ایسی ہے۔ تو ہم بڑے گھبرائے ہوئے اس بات کو ذکر کر رہے تھے، تو سرکار ہمارے درمیان تشریف لائے۔ فقال، حضور نے فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من مسیح الدجال، سرکار تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بھیانک چیز کی خبر نہ دوں؟ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟
جس سے دجال سے زیادہ ڈرا جائے، اور فرمایا میرے نزدیک مسیح دجال سے بڑا وہ فتنہ ہے۔ صحابہ کرام ڈر کر کہنے کہ قلنا بلا یا رسول اللہ، دجال سے بھی بڑا کوئی فتنہ ہوگا جو بندے کے ایمان کو غارات کرے گا اور اس کی نیکی کو تباہ کر دے گا؟ حضور نے فرمایا الشرک الخفی، یہ وہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کیا ہے یا رسول اللہ؟ اب ادھر سن لیجئے، اپنے آپ میں اور آپ سب حاضر ہو جائیں اس حدیث کے سامنے، اور جو یہ فتنہ بتایا جا رہا ہے وہ روز مرہ میرے بلکہ ہر سیکنڈ کے بعد میرے اور آپ کے دماغ سے گزرتا ہے، اور وہ مسیح دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ان یقوم الرجل یصلی، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو، فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل، کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور زیادہ اچھی نماز پڑھنے لگے اس لیے کہ اگلا مجھے دیکھ رہا ہے، اگلا مجھے دیکھ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنی اچھی تقریر کر رہا ہوں، میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کتنا اچھا صدقہ کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ جو عادت ہے یہ دجال سے بڑی دجل والی ہے۔ دجال تو تمہیں کہیں کہیں ملے گا لیکن یہ تو تمہارے خیالوں میں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے پتا چلا کہ عبادات کو خالص رکھنا چاہیے، مخلص رکھنا چاہیے۔ ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد صرف اس کا ایک نتیجہ پیش کر دیتا ہوں جو گزشتہ درس قرآن میں رہ گیا تھا، اور پھر اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 29 ایک ایسی آیت ہے کہ جیسے مشک کی برنی کے اوپر سے ڈھکنا ہٹا دیا جائے اور وہ بندے کی طبیعت کو خوشبودار کر دے، اس کی طرف ہم چلیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات کرتے ہیں، کوئی سوال کرے کہ جناب اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال تو گزرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، وہ کوئی بھی پارسائی کا کام کرتا ہے تو دل میں خیال تو گزرتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے۔ تو آپ نے تو احادیث ذکر کر دی ہے، یہ تو دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کا ایک جواب علماء نے بڑا پیارا دیا ہے، فرمایا یقین سوال تو ہے کہ ہم اتنے کمزور تو ہیں کہ اپنے پورے عمل کو خالص اللہ کے لیے رکھنا یہ ہمارے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اگر اللہ کی طرف توجہ لاتے ہیں تو 5 سیکنڈ غیر کی طرف چلی جاتی ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن اس میں علماء اللہ ان کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا دیکھ بندہ کوئی عمل شروع کر رہا ہو تو شروع کرتے وقت اس کی نیت اگر خالص اللہ کے لیے تھی اور درمیان عمل میں نیت بھٹکتی رہی، لیکن جب اس عمل کو ختم کر رہا تھا اس وقت نیت دوبارہ درست ہو گئی تو فرمایا درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور عبادت کو قبول فرما لے گا۔ چاہیے تو یہ کہ اس کا پورا ڈیوریشن، پورا دورانیہ اخلاص کے ساتھ، لیکن ہم کمزور لوگ ہیں۔ اور ایک جواب بڑا پیارا علماء نے اور دیا ہے کہ کون بندہ مخلص نہیں ہے، اور امام غزالی کا بھی یہ قول گزرا ہے کہ اخلاص اتنی مبارک عبادت ہے کہ زندگی میں، پھر کان کھول کے سن لیجئے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ زندگی میں ایک لمحہ بھی اگر اخلاص کا گزر گیا تو خدا بندے کو نجات عطا فرما دے۔ تو ایک لمحہ بندے کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ تو مجھے بتائیے کتنی قیمتی چیز ہے۔ لفظ قیمتی بھی بہت نیچے رہ جاتا ہے، اس کی کیفیات اس قیمتی سونا چاندی سے بھی اوپر نکل جاتی ہے کہ ایک لمحہ 60 سال کی زندگی میں کتنے کروڑوں اربوں لمحے آ جاتے ہیں۔ لمحہ یوں سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ سے بھی کم کا عرصہ۔ فرمایا یہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے بندے کے لیے کہ میرا رب ہے، مجھے مرنا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں صرف اس کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام جو نہیں کر رہا ہوں میں اس سے ڈر کر نہیں کر رہا ہوں، یہ خیال خالص اس کے لیے گزر گیا، نہ کسی کی توجہ چاہتا تھا، نہ کسی کی مرضی چاہتا تھا، نہ کسی کی ستائش چاہتا تھا، نہ کسی سے واہ واہ چاہتا تھا۔ وہ لمحہ اگر ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے گزر گیا تو فرمایا اللہ رب العالمین اسے نجات عطا فرما۔ تو ایک تو یہ کہ عبادت کی ابتدا اور انتہا کے اندر یہ اہتمام ہو۔ اب علماء نے ایک جملہ اور لکھا ہے، پھر اس آیت کی طرف چلتے ہیں اور بات کو سمیٹتے ہیں کہ کسی آدمی یہ بڑی قیمتی باتیں ہم بڑے ڈھیلے اور سست اور بدھو بن کر سنتے ہیں، لیکن اس میں ہماری پوری زندگی کی خوشبو اور رونق موجود ہے۔ اس بات کے آنے کے بعد یوں سمجھ لیجئے کہ مردے میں بھی جان آ جائے، بوڑھے میں بھی جوانی آ جائے، سست میں بھی کمال آ جائے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ذوق اور یقین عطا فرمائے۔ فرمایا کسی آدمی کے اب کس کے عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے، کس کی نہیں کرتا۔ میں یہاں پر امام قرطبی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کسی آدمی
کہ نیک اعمال پر اس کی تعریف و تحسین کی جائے کہ نیک آدمی نے کوئی نیک کام کیا اور لوگ اس کی واہ واہ کر رہے ہیں، اور وہ بندہ خود اس بات سے خوش بھی ہوتا تھا اور چاہتا بھی تھا کہ ایسا ہو کہ میری عظمت کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں میری عظمت اور محبت پیدا ہو جائے اور لوگ مجھے بزرگ سمجھ لے۔ فرمائی یہ نیت لائق لعنت اور مذموم ہے اور بری ہے۔ فرمایا لیکن ایک بندہ یہ ہے کہ کوئی نیک کام کرتا ہے لیکن مقصد لوگوں سے پسند لینا نہیں ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کو اس کی نیکی بتا دی ہے، لوگوں تک اس کی نیکی پہنچ گئی ہے، اب لوگ اس کی واہ واہ کرتے ہیں تو وہ سر جھکا کر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فرمایا یہ واہ واہ اس کے لیے اخلاص والی ہو۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، کیونکہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے علماء نے اس چیز کو ذکر فرما دیا۔ اب آئیے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات، انشاءاللہ وقت رہا تو آنے والے جمعے میں زندہ رہے اللہ کے فضل سے تو پھر انشاءاللہ اس آیت کی مزید تشریح کریں گے۔ اب میں آیت نمبر 2 کا تھوڑا سے خلاصہ اور 3 کا تھوڑا سے خلاصے کے بعد ابھی مستقل پوری ایک آیت کی طرف ہم آ رہے ہیں سورہ زمر ہی میں، اور یہ آیت نمبر 29 ہے۔ میں اور آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کو راضی کرنے میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اتنے بندے بنائے ہوتے ہیں اور وہ ہر بندہ ایک دوسرے کا مخالف ہوتا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ناراض، تو اس کے پاس کیوں گیا تھا؟ اس کے پاس آتے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے، کیوں ہو گیا تھا؟ تو دراصل بندے کے لیے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی توحید خالص نہیں ہوتی۔ توحید کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا کو ایک یقین کرنا اور شرک اور شراکت سے پاک جاننا، لیکن اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں آیت نمبر 29 میں قرآن نے ایکسپلین کیا ہے۔ گھر جا کر ذرا وقت ملے تو قرآن کھول کر اس مقام کو دیکھیے گا۔ یہ 23واں پارہ ہے، سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 29 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے 1-2 منٹ کی بات عرض کر دوں۔ عرب میں غلام بکتے تھے، جیسے ہمارے وہاں گاڑیاں بکتی ہیں، برتن بکتے ہیں، زمین بکتی ہے، اس طرح بندے بکتے تھے، اغوا کر کے لے آئے، قید کر کے لے آئے۔ تو اب مثال کے طور پر ایک بندہ 5000 درہم کا ہے، ایک بندہ اس کو خریدنے لیکن جو خریدنے آیا ہے اس کے پاس 5000 نہیں ہے، اس کے پاس 1000 ہے، تو اس نے 4 پارٹنر اور کر لیے، 5 پارٹنر کر لیے، تو پانچوں نے 1000 ڈال دیا۔ اب یہ غلام 5 میں بٹ گیا ہے، یہ غلام جو ہے وہ 5 میں بٹ گیا، پانچوں نے اپنا حصہ اس میں ملا لیا، پانچوں اس کے آقا اور مالک ہو گئے۔ اب پانچوں نے اپنا کام کرنا ہے، اور ایک غلام وہ ہے جس کو ایک ہی آقا نے خرید لیا ہے۔ اب دونوں الگ الگ ہیں، اور جو پانچوں نے خریدا ہے نا وہ پانچوں دماغ کے اڑیل ہیں۔ ایک کہتا میرا کام کر تو ادھر آتا ہے، تو دوسرا کہتا میرا کام کر وہ ادھر جاتا ہے، تیسرا کہتا میرا کام کر، چوتھا کہتا میرا کام کر۔ اب اس غلام پر کیا گزر رہی ہوگی، کتنا وہ پریشان ہوگا۔ یہ اس کے 5 6 8 آقا ہیں، ذرا ہوش سے سنیے اس بات کو۔ اب وہ ایک کہتا ہے سو جا، میں نے کام ختم ہو گیا، دوسرا کہتا نہیں سونا نہیں ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تیسرا کہہ رہا یہ کام کیوں کر رہا ہے، میرا کرو۔ تو وہ ایک کتنے چکر میں ہوگا، اور ایک غلام وہ ہے جو ایک ہی آقا کا ہے، ایک ہی کا حکم سنتا ہے، ایک ہی کی بات مانتا ہے، دوسرا کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ نے ان غلاموں کی کیفیت بتائی جو میرے اور آپ کے اندر ہے۔ کتنی پیاری بات قرآن بیان کرتا ہے، فرما ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، فرما اللہ مثال دیتا ہے تمہارے لیے غلام کی جس کے کئی آقا ہیں، اور آقا بھی کیسے ہیں؟ متشاکسون، بدخو، اڑیل، اجٹ اور غصے والے۔ متشاکسون، وہ بہت زیادہ غصے والے۔ ایک کہتا میرا کام کیوں نہیں کیا، تو ڈنڈے سے مارا، دوسرے نے کہا تجھے تو میں نے بلایا تھا۔ تو وہ چکر میں لگا ہوا، اس کو راضی کروں تو یہ ناراض ہوتا، اس کو ناراض کروں تو وہ ناراض ہوتا، کیسے چلے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو خدا سے بھاگنے والوں، غور کرو، اور خدا کو چھوڑ کر اپنے دماغوں میں سیاست دان، فلانا دان، ڈھمکانا دان کو اپنا خدا بنانے والوں، پوری زندگی ان کے جوتے چاٹنے والوں، ذرا غور کرو۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک غلام ہے جس نے درجنوں آقا ہیں اس کے، اور وہ ہیں بھی متشاکسون، ہیں بھی بڑے بدخو، آپس میں لڑتے ہیں اور رگڑا سارا غلام کا لگتا ہے، ایک کہتا سو، ایک کہتا اٹھ، ایک کہتا کھا، تو میرا کام کر، وہ میرا کام کر۔ اور اللہ فرماتا وَرَجُلًا سَلَمًا رِجَلًا،
اور ایک غلام وہ ہے جو صرف نرے ایک آقا کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرما حل یستویان مسئلہ، کیا تم اس کی کیفیات کو یکساں سمجھتے ہو؟ نہیں. جو 10 آقاؤں میں بٹا ہوا ہے وہ پریشان ہے، ڈسٹرب ہے، اور وہ بے حالی میں ہے، اور جو ایک آقا کا غلام ہے وہ پرسکون ہے کہ ایک ہی کو راضی کرنا ہے، ایک ہی کے حکم کو ماننا ہے. اور یہ درجنوں میں اللہ فرماتا الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ آیت توحید کا وہ میٹھا شربت ہے جس میں بتا دیا گیا. اس پر مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ توحید جو ہے، سارے مسلمان بیٹھے ہیں توحید تو جانتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں. توحید صرف عقیدہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے. توحید دل کی کیفیت کا بھی نام ہے. توحید عقیدہ ہی نہیں ہے، صرف دل کی کیفیت کا بھی نام ہے، یکسوئی کا بھی نام ہے. جب انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے طالب ہو اور کسی کی اس کو پرواہ نہ ہو تو وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے. وہ پھانسی کے پھندے پر بھی ہلکا پھلکا رہتا ہے. چلو ایک ہی کو راضی کیا، اسی کا حکم تھا، وہ ہلکا پھلکا رہتا ہے. لیکن جب انسان دنیا، لوگوں اور خواہشوں سب کا غلام بن جاتا ہے تو اس کا دل متشاکسون ہو جاتا ہے. اسی لیے مجاہدین فی سبیل اللہ تلوار کے نیچے بھی پرسکون رہتے ہیں. فزت برب کعبہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی رب کے غلام ہوتے ہیں، ایک ہی کی سننا ہوتا ہے اور ایک ہی کو راضی کرنا ہوتا ہے. لیکن ہم نے یہاں سیاستدان کو بھی راضی کرنا ہے، برادری کو بھی راضی کرنا ہے، فلانے کو بھی اور سب متشاکسون، سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور اس دشمن کے اندر یہ سب کا غلام ہے. اس کو پتا چل جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو پتا چل جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے. کام بھی سب کا کرنا ہے لیکن خود کو سب کا مخلص بتانا ہے، دوسرے سے چھپا کر رکھنا ہے. تو وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. مخلص بندہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ رجل سلما للرجل، کامیاب غلام وہ ہے، پرسکون غلام وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، اسی کی سننی ہے. اس نے جس چیز سے ناراض ہونا ہے اس سے بچ جانا ہے، اس نے جس چیز سے راضی ہونا اس طرف چلے جانا. اور 10 کے بیچ میں بٹا ہوا ہے تو 5 سال حکومت تھی تو پہلے حکومت والے کو خوش کرنے کی بات تھی، اب یہاں ہے تو ان کو خوش کرنے کی بات ہے. تو وہ بٹا ہوا رہتا ہے کہ جناب اس کو خوش کروں تو یہ اس کا دشمن ہے، اس کو پتا چل جائے گا اچھا تو نے میرے دشمن کو خوش کیا ہے تو یہ ناراض ہو جائے گا، اچھا اگر اس کو خوش کرنے آیا تو یہ اس کا دشمن ہے. تو اس طرح خواہشات میں اور آپ بٹے ہوئے رہتے ہیں. نماز میں بھی دھیان نہیں ہوتا ہے، کلمے میں بھی ذائقہ نہیں ہوتا ہے، نماز بھی چٹکیوں کی طرح پڑھ کے بھاگنا ہوتا ہے. گھڑی کے کانٹے پر نظر ہوتی ہے کہ کب جان چھوٹے گی، کیونکہ اس کو بھی ٹائم دینا، اس کو بھی ٹائم دینا ہے، لیکن نہیں ٹائم دینا ہے تو رب کو نہیں دینا ہے. تو فرمایا اس لیے فرمایا کہ ایک وہ غلام ہے. آیت میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں میرے دوستو بزرگوں. اور جو ایک کا غلام ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں اس کے دل کا مرکز ایک ہی ہوتا ہے، اسی کا ارادہ، اسی کی مرضی، اسی کی خوشی، اسی کا خوف، اس کا مرکز ایک ہوتا ہے. اور جو کئیوں کا غلام ہوتا ہے اس کے مرکز کئی ہوتے ہیں اور وہ پرسکون نہیں رہ پاتا. اور قرآن نے کہا حل یستویان مسئلہ، کیا ان دونوں کی ذہنی کیفیت ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں وہ نہیں جانتے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر یاد الہی ان احادیث کی سپورٹ سے اور سورہ زمر کی آیت جو 29 ہے جو پڑھا گیا ہے میرے اور آپ کے لیے، اور اوپر کی جو آیت تھی کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِصِ. کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ البدایہ کے اندر موجود ہے کہ چھوٹا سے گھر تھا، کمرہ، جس میں اگر لیٹ جائیں تو دوسرا بندہ نہ لیٹ سکے. گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور چھت کے اوپر سے سانپ گر گیا، ساتھ بچہ سو رہا تھا اس پر لپٹ گیا. کہتے کہ جناب گھر میں گہرام مچ گیا. یہ نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کو کوئی خبر نہیں ہوئی؟ تو کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں. تو یہ وہ سکون ہے جو ایک مالک کا غلام بننے سے ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا ان آیات پر توجہ کرنے کی اور مخلصانہ کوشش کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. رجوع اللہ، رجوع قرآن کرنے کی توفیق دے.
دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا، جو شریعت نے بیان کی حق ہے، لیکن میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں ہر قدم پر دجال ہے، ہر قدم پر خواہش ہے. بہت خطرناک دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں. 5 منٹ کی نماز اور ذکر ہوتا ہے، پھر 24 گھنٹے کی بری خواہشات اور برے جذبات، ایمان اور خیال، اللہ اس کے رسول کی محبت اور آخرت کی ان پاکیزہ دولت کو دلوں سے نوچ رہے ہوتے ہیں. اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کی ان آیات کا ورد اور اس کے چراغ کو اپنے ذہن میں ہمیشہ گردش دی جائے، گردان کیا جائے، دور کیا جائے، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہم کس کے ہیں، کہاں جانا ہے اور کہاں یوز ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین مضامین قرآن سے میرے اور آپ کے دل کو عرفان اور نورانیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.